اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ یہ جو ارتقاء والا مسئلہ ہے نا، یہ خاصا گمبھیر مسئلہ ہے، اس کے ساتھ خواہ مخواہ شیاطین چمٹ جاتے ہیں۔ تو اس کو سمجھ لیجئے، ایک ارتقاء وہ ہوتا ہے جس سے کا انکار ممکن ہی نہیں ہے۔ مطلب بچہ ہوتا ہے، وہ دودھ پیتا ہے، پھر دودھ پینے سے وہ آگے بڑھتا ہے، وہ اب روٹی کو چوچی کہہ کے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح بڑھتے بڑھتے وہ لڑکپن سے گزرتا ہے، جوانی کو پہنچتا ہے، پھر اس کا آہستہ آہستہ عمر ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ عروج و زوال، یہ تو یوں سمجھیے ہماری زندگی کا خاصہ ہے۔ اب یہ جو انسان بڑھتا ہے، اسے آپ شیطانی عمل تو نہیں کہہ سکتے، اس کا بڑا ہونا شیطانی عمل تو نہیں ہے، لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ بڑا ہو کے ہی شیطان بنتا ہے۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں نا، بچہ تو معصوم ہوتا ہے، شیطان اس کے ساتھ آ کے جڑے گا تبھی جب وہ بڑا ہو جائے گا۔ تو انسان بحثیت مجموعی کبھی بہت سادہ تھا اور بہت ساری شیطانی کرتا تھا، تو بس اتنا کرتا تھا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی مورتیاں بنا لیتا تھا کہ یہ خوش ہو جائیں گے تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ جو انسان بڑا ہوتا گیا نا، اس کی شیطنت بھی بڑھتی گئی۔ اب آپ دیکھیں نا کہ وہ قوم لوط نے عجیب قسم کی شیطنت سوچی، قوم مدین نے ایک نئی طرح سے ایکسپلائٹیشن کا نیا طریقہ سوچ لیا، فرعون نے جبر کا ایک نیا طریقہ استعمال کر لیا۔ تو جو انسان آگے بڑھتا رہا، شیطان بھی نئی کرتب دکھاتا رہا۔ تو جب ہم سوشل ایوولوشن کی بات کرتے ہیں تو اب انسان کتنا آگے بڑھ گیا، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بستیاں ہوتی تھیں نا، چھوٹی چھوٹی بستیاں، مصر کیا ہے بستی؟ کوئی یعنی آج کے کسی بڑے شہر جیسی شہر نہیں تھی مصر، یا سدوم اور عمورہ کی بستیاں کتنی بڑی بستیاں ہوں گی۔ آج دنیا کو بستی کہتے ہیں، گلوبل ویلیج۔ تو یہ ہے وہ سائز جو بڑا ہو گیا نا، وہ انسان جوان ہو گیا۔ اب آپ اگر اسے نبوت کے ساتھ جوڑیں تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے کہ ایک محل تھا، بہت شاندار تھا، اس میں ایک اینٹ کی کمی تھی۔ اس گھر دیکھنے والا کہتا تھا یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ تو جان لو وہ اینٹ میں ہوں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ گویا نبوت کا محل بھی بنتے بنتے بنا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو انسان کا تمدن ہے، یہ بھی بڑھتے 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 یہاں پہ پہنچا ہے۔ اب ہوتا کیا رہا کہ انسان تمدن کی جس سطح پہ ہوتا تھا، اسی سطح کی اللہ اسے ہدایت بھی دیتا تھا۔ میں اس بات سمجھاؤں اگر، تو آدم علیہ السلام کے دور میں ان کے لیول کی بات تھی، لیکن جب آ کے فرعون نے دعویٰ کر دیا میں بادشاہ ہوں، تو اس لیول کی بات کی گئی۔ جب قوم لوط نے وہ والی برائی اختیار کر لی، تو وہ سمجھانے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو تو وہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی نا جو حضرت لوط علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو سمجھا رہے تھے وہ سمجھانے کی ضرورت حضرت شعیب علیہ السلام کو نہیں تھی۔ اب یہ بات ہے جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک رسالت کس کی چلنی ہے؟ محمد رسول اللہ کی۔ کوئی نیا نبی آنا ہے؟ نہیں آنا۔ کوئی نئی کتاب آنی ہے؟ نہیں، قرآن ہی قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن یہ انسان بڑھتے بڑھتے گلوبل ویلیج بنا چکا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ جیسے ابھی اویس چیمہ بھائی بتا رہے تھے، برائیاں کتنی آ گئی ہیں۔ میں اسے سادہ انداز میں کہوں تو یہ بات ہوگی کہ قوم لوط میں جو برائی پائی جاتی تھی، قوم شعیب کی جو برائی تھی، قوم فرعون کی جو برائی تھی، وہ ساری برائیاں جمع کریں، پھر ان برائیوں کو 1000 سے ضرب دیں تو وہ آج کا معاشرہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مقابلے میں جو اللہ نے رہنمائی دینی تھی وہ کہاں ہے؟ اور آج وہ والی رہنمائی چلے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کی تعبیر آپ نے پیش کر کے کی تھی، یا آج کے لیے کوئی ضرورت ہے کہ جو آج کی اس گمراہی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کوئی محنت کرنی پڑے گی؟ یہ وہ بات ہے جس سے ہم دامن بچانا چاہتے ہیں۔ ہے شیطنت، میں مانتا ہوں شیطنت ہے، اقبال نے مانا ہے کہ شیطنت ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضاکاری ہے۔ لیکن ان جھوٹے نگوں کو جھوٹا نگ ثابت کرنا بھی تو کسی کا کام ہے۔
اور یہ جھوٹے نگ آئے کیسے، شیطان نے واردات ڈالی کیسی، اور اس کے مقابلے میں رحمان کا پروگرام کیا ہے. یہ ہے بات جو سمجھنے کی ہے، جو ابھی ہمیں سمجھنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کوئی کسر رہ گئی ہے، وہ مجھے تھوڑی نکالنی پڑے گی، اس لیے میں ذرا وہی پچھلے مضمون کو لے کے آگے چل رہا ہوں. اور خوش نصیبی یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت بچ گیا ہے دونوں مقررین کے اس میں سے، خاص طور پہ نوید بھائی نے تو 10 منٹ بچا لیے. تو اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ 1000 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کے لے لیجئے نا، ان کو علیحدہ کر دیجیے، سائڈ لائن کر دیجیے. 1000 سال کو سائڈ لائن کر دیجیے. اور یہ 1000 سال کی اللہ کی تکوین میں کوئی اہمیت ہے. قرآن مجید میں اللہ کے 1000 سال کا ذکر بھی ہے، اور ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون. تو یہ بات ہے 1000 سال کی. احادیث میں بھی اس 1000 سال کی بات آئی ہے، اور اس 1000 سال کا ذکر سابقہ کتابوں میں بھی ہے. یہ بات تھی لے کے جو اکبر کو جنہوں نے پٹیاں پڑھائی تھی. اکبر تو میری طرح ان پڑھ آدمی تھا، تو اس کے ساتھ ابو الفضل اور فیضی تھے اس وقت کے دانشور. میں نے گامدی صاحب نہیں کہا، اس وقت کے جو دانشور تھے وہ تھے جو اکبر کے ساتھ تھے. وہ اس کے جو سوچ ہوتی تھی اس کو پھر اعلیٰ علمی سطح پر پیش بھی کرتے تھے، اور پریزنٹیشن اس کو بھی دے کے مزید موقت کرتے تھے اسے. وہ اس کو کہتے بالکل آپ نے صحیح کام کیا ہے. یہ ابو الفضل اور فیضی کا کام تھا. قرآن کے عالم یہ تھے. اکبر تو رستہ چلتے پیدا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے، یہ سندھ کے علاقے میں ہی پیدا ہوا. یہ ہمایوں کو مار بگایا تھا، وہ فرار ہو رہا تھا، اور ادھر رستے میں پیدا ہوا. اسے پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا. ان پڑھ بندہ، لیکن تھا گریٹ بندہ. یعنی ہندوستان کا سب سے بڑا حاکم اکبر دی گریٹ، لیکن اکبر دی ان پڑھ. اور اس کے اوپر جو 2 شیطان بیٹھے ہوئے تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، جو اسے سارے وہ الک شیطان فی امنیتہ ہی والا کام کرتے تھے. یہ وہ 2 تھے جو اس کے ساتھ تھے. تو وہ جو پٹی پڑھائی گئی تھی وہ یہی تھی کہ حضور کا دور 1000 سال کے لیے تھا. یہ جو اگلا 1000 سال شروع ہو رہا ہے، اس کے لیے ہمیں خود کچھ سوچ کر کام شروع کرنا پڑے گا. اب آپ اس بات کا ذرا تھوڑا سا جائزہ لیں. ٹھیک اس وقت میں ویسٹ میں کیا ہو رہا تھا؟ جب اکبر کو یہ پٹیاں پڑھائی جا رہی تھی، یہ وہ وقت ہے کہ جب ویسٹ بھی انگڑائی لے رہا تھا ڈارک ایج سے، بقول ان کے انلائٹنمنٹ کی طرف جو ان کا سفر تھا. یہ آج سے 400 سال پہلے ہی کا سفر ہے، اسی 1000 سال کے بعد کا سفر ہے. اور اگر آپ کچھ تورات کا مطالعہ کر لیں جو آخری دور سے متعلق ہے، اور جو خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں سے متعلق ہے، تو اس میں بھی ذکر ہے کہ 1000 سال کے بعد وہ جو فارکلیت آئے گا، اس کے 1000 سال کے بعد جو پرانا سانپ ہے، یعنی ابلیس، شیطان، جو شر کی جو طاقت ہے، سانپ کہاں اسے، وہ 1000 سال کے بعد یاجوج اور ماجوج کے لشکر لے کر قدسیوں کے شہروں پر ٹوٹ پڑے گا. تو یہ جو ویسٹ کا عروج ہے نا، یہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال کے بعد ہے. تو میں یوں کہوں کہ جب انسان ایک خاص حد تک پہنچ گیا، تو اب شیطان نے اپنا منصوبہ دنیا میں اتارنا شروع کیا. اس منصوبے کو اتارنے کے لیے اس نے 2 حصے دنیا کے بنائے. ایک ویسٹ میں اس نے ایک سوچ اجاگر کی، میں اس کا ٹائم نہیں لے رہا، آپ کا صرف اشارہ کر رہا ہوں. دوسرا اس نے ہندوستان کو چنا اور اکبر کو پٹیاں پڑھانی شروع کر دی اپنے 2 نائبین کے ذریعے، اپنے 2 پیغمبروں کے ذریعے، جو آپ مناسب الفاظ استعمال کر لیجئے، ان کے ذریعے اکبر کو کہانی پڑھانی شروع کی. ویسٹ میں جو شیطان چاہتا تھا وہی ہوتا چلا گیا. اس کا منصوبے کے آگے کسی نے روک رکاوٹ نہیں کی. یہ نکتہ ہے، سمجھیں. لیکن ہندوستان میں جب وہی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو کھڑا کر دیا. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اور جس کو قدرت نے برحق خبردار کیا. وہ کون ہے؟ وہ ہے مجدد الف ثانی. تو اگرچہ کہ پاکستان کی بنیاد اس دن پڑ گئی تھی جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا، لیکن وہ بنیاد اس دن منہدم ہو جاتی اگر مجدد الف ثانی نہ کھڑے ہوتے جہانگیر کے مقابلے میں. مزے کی بات نوٹ کیجئے، یہ سارا کچھ جو ہو رہا تھا توحید کے نام پر ہو رہا تھا. آج ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ فلانے صاحب نے توحید پر بڑا کام کیا ہے. مولانا وحید الدین خان صاحب نے توحید پہ بڑا کام کیا ہے.
غامدی صاحب توحید پر بڑا کام کر رہے ہیں. تو حضرات محترم یہ جو وحدت ادیان کا فلسفہ آ رہا تھا نا وہ بھی توحید کے نام پر ہی آ رہا تھا. توحید کی اعلیٰ ترین کوئی صورت ہو سکتی ہے وہ وحدت الوجود ہے. اعلیٰ انٹلیکچوئل لیول کی توحید جو ہے نا وہ وحدت الوجود میں آ کے ظاہر ہوتی ہے اور اسی کے ذیل سے پھر وحدت ادیان نکالا گیا تھا. یہ سمجھیں یہ نکتہ. اور اس کا توڑ وکیل صاحب نہیں کر سکتے تھے, مولوی صاحب نہیں کر سکتے تھے, مفتی صاحب نہیں کر سکتے تھے, شیخ الاسلام نہیں کر سکتے تھے, وہ کوئی تصوف کا بندہ ہی کر سکتا تھا. اور وہی کھڑے ہوئے ہیں مجدد اہل ثانی جنہوں نے کھڑے ہو کے اتباع سنت پر زور دیا ہے. تکوین کی اہمیت ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن تشریح کی بھی بہت اہمیت ہے. اور دین کی علیحدہ پہچان, مسلمان کا علیحدہ تشخص, اس کی آئیڈینٹی, وہ در حقیقت شریعت ہے. وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس سنت کو زندہ کرنے کا کام یا اسے برقرار رکھنے یا اتباع سنت پر جو زور دیا وہ دیا ہے مجدد اہل ثانی نے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اصل میں مجدد اہل ثانی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی ہے. پروسیس ہے نا, ایک پروسیس سٹارٹ ہوا ہے. آپ آج بیٹھ کے آپ جب تجزیہ کریں گے تو وہ جو شخص نے باقاعدہ شعوری طور پر اس کا نام دیا ہے وہ نہ لیں, وہ پروسیس کہاں سے شروع ہوا ہے جس کے نتیجے میں اسے وہ نام لینا پڑا ہے. تو پروسیس یہ شروع ہوا ہے مجدد اہل ثانی سے. پھر یہ سلسلہ آگے چلا. ابھی نوید بھائی نے جو آپ کے سامنے رکھا تھا, یہ دو پرسنالٹیز ہیں, ایک دارا شکوہ ہے, دونوں شاہ جہاں کے بیٹے ہیں, اور دوسرا اورنگزیب ہے. ایک شخصیت کے اندر رنگ ہے جہانگیر اور اس کا اکبر کا, یہ دارا شکوہ ہے. ہمارے آج بھی لیبرل جو ہے نا اس کے اوپر مرے جاتے ہیں, واری جاتے ہیں, دارا شکوہ دارا شکوہ. اور اورنگزیب ظالم ظالم ظالم, باپ کو قید کر دیا, بھائی مار دیا, یہ اورنگزیب ہے. لیکن مجدد اہل ثانی کی فکر کا عکس ہے اورنگزیب عالمگیر. باقی دیکھیے بادشاہ گری کے اپنے طریقے ہیں. آپ شریف بندے ہیں نا, گھر بیٹھے آپ نے اگر ایڈمنسٹریشن چلانی ہے تو پھر شرافت سے نہیں چلتی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرافت سے چلائی تھی, خود شہید ہو گئے, نظام بکھر گیا, ریاست میں افراتفری ہو گئی. اور یہ بنو امیہ کا ڈنڈا ہی تھا پھر جس نے نظام سیدھا کیا ہے. آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, وہ سوسائٹی اب اس اسلام کے قابل نہیں رہی تھی جو محمد رسول اللہ لے کے آئے تھے. اس کو اگر چلانا ہے تو وہ ڈنڈے ہی کے زور پہ چل سکتی تھی. حضرت علی سے نہیں چلی, نہیں چلی, نہ ایکا نہیں رہا, اتفاق نہیں رہا. کسی شریف آدمی سے نہیں چل سکتی تھی, تو جن سے چل سکتی تھی انہوں نے چلائی. تو جب آپ کا معاشرہ بگڑ جائے تو اسے سیدھا کرنے کے لیے پھر ابا جی کو قید کرنا پڑتا ہے. اس کے بغیر سلطنت نہیں چلتی. نہیں تو ابا جی اپنی سازشیں شروع کر دیں گے. ابا آخر ابا ہوتا ہے, وہ کیا تو کب نکے کو نکال دے. ہم نے دیکھا ہے نا تماشا, ابا ابا ہوتا ہے اور ابا بدل جائے تو پھر ظالمو ابا واپس آ رہا ہے, پھر کیا کریں گے. لہذا اگر آپ نے نظام چلانا, اور خاص طور پہ اگر نظریاتی اختلاف ہے, تو پھر ابا جی کو کنارے لگانا پڑے گا. تو شکر کریں اس نے ابے کو مارا نہیں. اب بھائی ہیں وہ ایک بالکل مخالف سمت پر کھڑا ہے, اس کو اس نے قتل کر دیا, فساد ختم کر دیا. یہ دوسرا ٹرننگ پوائنٹ ہے ہندوستان کے اندر اس تو قومی نظریے کے اعتبار سے. وگرنہ دارا شکوہ آ جاتا تو یہ کہانی وہیں ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ فیز ہے جو ہندو اٹھے, مراٹھے اٹھے, اور پھر سلطنت مغلیہ کمزور ہو گئی. اب آپ دیکھیں, یہ کہتے ہیں جی سیاست کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ہندوستان میں صوفیہ نے اسلام پھیلایا. یہ صوفیہ نے چین میں جا کے اسلام کیوں نہیں پھیلایا؟ اوپر چھتری سیاست کی چاہیے ہوتی ہے تو نیچے صوفیاء کو بھی گنجائش ملتی ہے کام کرنے کی, وگرنہ مخالفین صوفیاء کو نہیں چھوڑتے. اوپر بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے, پتا تھا یہ صوفی صاحب کے پیچھے کون کھڑا ہے, وہ بادشاہ کا ڈنڈا تھا, اس لیے صوفی صاحب کو بھی کام کرنے کا موقع مل گیا. یہ دونوں کمبینیشن ہوتا ہے, اس کے بغیر نہیں ہوتا. اکیلے صوفیاء سے نہیں ہوتا. کتنے نبی قتل ہو گئے جن کے پاس سیاسی اقتدار نہیں تھا, قتل کر دیا. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ معاملہ ہے جو بیک گراؤنڈ ہے.
اب جب آئے ہیں نا انگریز، تو انگریز کے آنے کے بعد یہ نئی دنیا ہے جو ہندوستان میں آئی ہے. ہندوستان ابھی پرانے طرز پر تھا. جسے آپ ماڈرن ایج کہتے ہیں وہ دنیا ہے جو انگریز لے کے آیا ہے، اور ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ آیا ہے اور ماڈرن ٹیکنیکس کے ساتھ آیا ہے، اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکے. قربانیاں بے تحاشا دی ہیں. سراج الدولہ ہو، ٹیپو سلطان ہو، 1831 کی وہ تحریک شہیدین ہو، 1857 کی جنگ آزادی ہو، اور اس کے نتیجے میں ہزاروں علماء کا قتل عام ہو. قربانیاں بے شمار ہیں، لیکن کامیابی انگریز کو ہی ہوتی رہی. ہر جگہ انہی کو کوئی، اس لیے کہ بہرحال کوئی وسائل کا بھی معاملہ ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کی دنیا بنائی ہے. یہاں معجزے نبیوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی جدوجہد میں وہ معجزہ بھی نہیں ہوا. فرشتے اترتے ہیں لیکن فضائے بدر بنانی پڑتی ہے، اور اس کے درمیان کوئی کچھ نہ کچھ نسبت تناسب ہوتی ہے، تو فرشتے آ کے وہ اپنا ڈیسائسو رول ادا کرتے ہیں. وگرنہ یہ کہ یہ کوئی بہت بڑا فرق ہو تو یہی کچھ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے ہوتا رہا. لیکن دوسری طرف AI کوششیں بھی باقی دنیا میں کہیں نہیں ہوئی ہیں، صرف ہندوستان میں ہوتی رہی. اب میں آپ کے سامنے چند علامتیں رکھتا ہوں. خلافت ختم ہوئی، کہیں اور خلافت کے خلاف حق میں تحریک چلی سوائے ہندوستان کے. میں ابھی پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بات کر رہا ہوں. یہ مغربی اقوام نے آ کے تسلط جمایا، ان کے مقابلے میں ریزسٹنس، مزاحمت دنیا میں کہیں اس طرح کی منظم آپ کو نظر آئے گی؟ ٹھیک ہے، 1857 کی ناکامی کے بعد مزاحمت نہیں ختم ہوئی ہے، اس کا رخ بدلا ہے کہ ہم نے انگریز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا، ہم نے ان کی تہذیب کا بائیکاٹ کرنا ہے. اب دیکھیے یہ سختی دیکھیے کہ ہم نے ٹیبل پہ نہیں بیٹھنا، کرسی پہ نہیں بیٹھنا، پینٹ نہیں پہننی، یہ نہیں کر، یہ جو سختی آئی ہے یہ کیوں؟ جب آپ ایک تحریک چلاتے ہیں اور کسی عمل کے رد عمل میں چلاتے ہیں تو یہ سختی کرنی پڑتی ہے. جائز ناجائز کا چکر نہیں ہے، یہ تحریکی ضرورت ہے. انہوں نے طے کیا کہ ہم انگریز کی تہذیب کا، اس کے تمدن کا، اس کی سیاست کا بائیکاٹ کریں گے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے یہ دنیا نہیں رہی، ہم جا کے کسی درخت کے نیچے قال اللہ و قال رسول کرتے رہیں گے، جئیں گے اپنی زندگی، انگریز کی مرضی کی زندگی نہیں جئیں گے. ہم اپنا طریقہ نہیں چھوڑیں گے. یہ وہ طریقہ ہے جو دیوبند نے اختیار کیا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. پھر پوری دنیا میں مدرسے آج کہاں پہ سب سے زیادہ ہیں؟ یہی خطہ ہے جہاں مدرسے زیادہ ہیں. اب دوسری طرف آئیں، مسلمانوں ہی میں سے ایک طبقہ اور اٹھا، انہوں نے کہا نہیں، اس طرح تو ہم بن جائیں گے شودر، ہم مین سٹریم سے بالکل نکل جائیں گے، یہ بھی تو اسلام کے ختم ہونے والی بات ہو جائے گی. اور جو مسلمان اگر مین سٹریم میں چلنا چاہے گا تو وہ ہندو بن جائے گا، وہ کرسچن ہو جائے گا، دہریہ ہو جائے گا، ملحد ہو جائے گا. اس کو بچانا ہے تو کیسے بچائیں؟ یہ وہ چیز ہے جو سر سید کو سوچی. سر سید کے جذبے کو آپ اگر سامنے رکھیں، آج کے سارے ہمارے بڑے بڑے علماء ہیچ معلوم ہوں گے. ان کی غلطیاں اپنی جگہ پہ، فکری غلطیاں جو ٹھوکریں عقائد کے میدان میں انہوں نے کھائی ہیں وہ اپنی جگہ پہ. جو ان کا عشق رسول ہے، جو محبت رسول ہے، جو امت کا غم ہے، یہ آپ کو آج بڑے بڑوں میں نہیں نظر آئے گا جو سر سید احمد خان کے یہاں آپ کو ملے گا. اس کا پھر وہ تقاضا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں یہ جدید تعلیم حاصل کرنی پڑے گی. یہ مختلف سوچ تھی. وہ قدیم تعلیم تھی ہماری پرانی سلسلہ روایت کا، اب ہمیں جدید تعلیم بھی حاصل کرنی پڑے گی. یہاں مسلمانوں نے اب جدید تعلیم حاصل کرنی شروع کی. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ مسلمانوں کا جو کریم ہے، جیسے آج کل ہم برین کہتے ہیں، یہ جو برین ہے نا یہ پھر ادھر منتقل ہوا ہے علی گڑھ کی طرف. اور یہ میں نہیں یہ دعویٰ کر رہا، یہ میں اخذ کر رہا ہوں شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سے، کہ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ جس غم میں میری ہڈیاں گل گئیں، اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس غم کے سمجھنے والے مجھے مدرسوں اور خانقاہوں سے زیادہ یونیورسٹی اس کالج میں ملیں گے. تو یہ در حقیقت علامت ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس امت کے جو زیادہ سمجھدار لوگ ہیں، یا وہ جسے ہمارے شفیع محمد لاکھو صاحب کہہ رہے تھے سونو اور چاندی ہیں، وہ در حقیقت ادھر چلے گئے ہیں. اب یہاں سے ایک نئے عمل کا آغاز ہوا ہے. یہ 1920 ہے، یہاں سے ایک نئے عمل کا آغاز ہوا ہے کہ یہ دونوں جو علیحدہ علیحدہ دھارے ہیں ان کو جوڑا جائے، ایک دوسرے سے اکتساب کیا جائے، فائدہ اٹھایا جائے.
اگرچہ کہ مجموعی طور پر یہ نہیں ہوا، کلی طور پر نہیں ہوا، لیکن یہ کہ ایسے افراد پیدا ہوئے جن کے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی۔ اس میں پھر مختلف شخصیات سامنے آتی ہیں، ان میں کئی نام ہیں جو ناکام بھی ہو گئے، آگے نہیں بڑھ سکے، کوئی وہ ہیں کہ جنہوں نے بہت کام کر لیا۔ لیکن یہ بات جان لیجئے یہاں پہنچ کے، اگر وہ ایک والا دھارا نہ کھڑا ہوتا نا، کون سا، علماء والا، یا دوسری طرف سر سید والا نہ کھڑا ہوتا، تو نہ علامہ اقبال پیدا ہوتے، نہ مولانا مودودی پیدا ہوتے، نہ ابوالکلام پیدا ہوتے۔ کسی نے تو اس اصل اسلام کو زندہ رکھا تو جس کا جذبہ اقبال کے اندر تھا، تو مغرب کے طوفان نے اسے مسلمان کر دیا۔ اگر وہ اندر بھی نہ رہ گیا ہوتا تو کیسے ہوتا؟ یہ دونوں کے ملاپ سے یہ شخصیات بنی ہیں۔ اچھا، یہ دونوں آج بھی علیحدہ علیحدہ بھی ہیں۔ ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جنہیں دنیا کے علم کا ککھ پتہ نہیں، دین میں وہ شیخ الحدیث ہوں گے، اور وہ بھی مل جائیں گے کہ جو دنیا میں پی ایچ ڈی پتہ نہیں 7 پی ایچ ڈیاں کی ہوئی ہوں گی، اور ادھر ہو سکتا ہے دوائی قنوت بھی نہ آتی ہو۔ تو یہ ایکسٹریم کی شخصیات بھی مل جائیں گی، لیکن وہ بیلنس پرسنالٹیز بھی ملی ہیں جنہوں نے دونوں سے کسب کیا ہے، دونوں سے علم حاصل کیا ہے۔ ان شخصیات کی مصیبت یہ ہوئی ہے کہ ان کو دونوں نے ڈس آن کیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ دونوں آن کرتے، لیکن یہ دونوں طرف سے ڈس آن ہوئے۔ معتدل بندے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، اس کا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ دائیں والا اسے بائیں والے کے ساتھ شامل کرتا ہے، اور بائیں والا اسے دائیں والے کے ساتھ شامل کرتا ہے، کیونکہ اس کے دائیں طرف ہوتا ہے اور اس کے بائیں طرف ہوتا ہے، یہ اسے اس طرف کر دیتا ہے۔ سب سے مشکل کام ایکسٹریمسٹ سوسائٹی کے اندر اعتدال کی بات کرنا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا، اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش، یہ پرابلم اس کا ہوتا ہے۔ اور ان شخصیات کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا، لیکن سوسائٹی کے اندر جو معتدل مزاج رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، وہ ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس نے در حقیقت تحریک پاکستان کو جب جنم دیا ہے، تو اب کیا ہوا؟ قائد اعظم کو کدھر آپ لے کے جائیں گے؟ دیوبند کی طرف یا علی گڑھ کی طرف؟ علی گڑھ کی طرف لے کے جائیں گے۔ اور ان کے ساتھی جو ہیں لیاقت علی خان، یہ سارے جتنے بھی ہیں، ان کو کدھر لے کے جائیں گے؟ علی گڑھ کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو شبیر احمد عثمانی کو کدھر لے کے جائیں گے؟ یہ دیگر جو علماء، خواہ بریلوی مکتب فکر کے ہوں، خواہ اہل حدیث مکتب فکر کے ہوں، خواہ دیوبند مکتب فکر کے ہوں، ان کو کدھر لے کے جائیں گے؟ تو یہ بر عظیم کی وہ پہلی تحریک تھی کہ جس نے یہ دو علیحدہ علیحدہ دھاروں کو اس جگہ پہ آ کے جمع کیا، اگرچہ کہ وہ کچھ ادھر بھی رہ گئے۔ علماء دیوبند کا ایک حصہ وہ رہ گیا جو پاکستان کا مخالف رہا، کانگریس کا حمایتی رہا، لیکن وہ بھی تھے کہ جو ان کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ ہر ایک جگہ پہ یہ ڈویژن ہوئی ہے، اور یہ ڈویژن آج بھی ختم نہیں ہوئی، اپنی جگہ پہ برقرار ہے، موجود ہے۔ آج آپ جو کچھ افغانستان میں دیکھ رہے ہیں، یہ اسی فکر کا تسلسل ہے جو 1947 میں پاکستان کے مقابلے میں متحدہ ہندوستان کی بات کرتے تھے، یہ اسی کا تسلسل ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ خاکم بدہن کل پاکستان نہیں رہتا، یہاں رہنے والے کئی کل اٹھ کے کہیں گے کہ ہمارے تو بزرگوں نے پہلے ہی فرما دیا تھا، ہم اس گناہ میں شامل ہی نہیں تھے۔ وہ سوچ مری نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ تو جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر، تو وہ یہ بات ہے کہ در حقیقت وہ لوگ کہ جن کو جو قدیم سے بھی آراستہ پیراستہ ہیں اور جدید سے بھی واقف ہیں، وہ لوگ ہیں، وہ معتدل شخصیات۔ اس لیے ہم پھر نام لیتے ہیں اقبال کا بھی، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، ابوالکلام آزاد کا بھی، اور دیگر جو ان کے ساتھ جیسے ڈاکٹر اسحاق احمد بھی بہت اہم شخصیتیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، میں آپ کے سامنے ابھی وہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے قیام کے پیچھے جو ایک صورت تو یہ تھی کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، ہندو اکثریت کا خوف، جیسے آج انڈیا میں ہو رہا ہے۔ دیکھیں، اب بھی اگر کوئی دو قومی نظریے کو نہ مانے، اب بھی یہ سمجھے کہ قائد اعظم جو ہے نا وہ ایسے ہی بات کرتے تھے، تو یہ اس نے تو آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، یہ تو اندھا ہے۔ آج انڈیا میں کیا ہو رہا ہے آج ہمیں بتایا نہیں جاتا۔ دیکھیں، ہماری حکمران، ہمارے جو بھی ان کی پالیسیاں ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ اس کا پریشر پڑے گا ان کے اوپر کہ اس ظلم کے خاتمے کے لیے کچھ تم کرو۔ مسلمانوں سے کاروبار چھینے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے مذہبی مقامات کی جو ہے نا وہ توہین کی جا رہی ہے،
ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, پتہ نہیں آپ میں سے کتنوں نے دیکھی ہے, کہ کچھ مسلمان عمرہ کر کے واپس آئے, انہیں ایئرپورٹ سے گھیر کر مندر لے جایا گیا اور پہلے سجدہ کروایا گیا بتوں کو, پھر گھر جانے دیا گیا. یہ سیکولر انڈیا ہے. اب آپ اس پر قیاس کیجئے, انتظامیہ ملوث ہے. ابھی جو بہار کے الیکشن ہوئے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں کہ یہ کس طرح مینج کیے گئے, کس طرح جو ہے نا وہ رستہ روکا گیا ہے ان لوگوں کا جو جیت سکتے ہیں. ان کے ووٹ کینسل کیے گئے ہیں. پتہ نہیں 80 لاکھ یا کیا کوئی فگر بتا رہا تھا کہ جو ووٹ کینسل کیے گئے الیکشن سے چند روز پہلے, جن کے بارے میں یقین تھا کہ یہ دوسری طرف ووٹ دیں گے, وہ کینسل کر دیے. خبر باہر نہیں آئے گی. ادھر گودی میڈیا ہے اور ادھر والے کو کیا نام دیں گے آپ, جو مرضی دے لیں. یہ خبریں کل کرتے ہیں, نہیں دیتے, کیونکہ پھر وہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات, یا کم از کم یہ کہ لوگوں کا پریشر پڑے گا. غزہ سے برا ہو رہا ہے جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے, ان مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اگر یہ پاکستان نہ ہوتا, ابھی پاکستان کا ڈر بھی ہے, پھر بھی یہ ہو رہا ہے, نہ ہوتا تو آپ دیکھیے کیا ہوتا. وہ انتہا پسند ہندو جس نے گاندھی کو نہیں چھوڑا, مہاتما کو نہیں چھوڑا, وہ مسلمانوں کو چھوڑتا. تو ایک تو یہ خوف کا پہلو تھا جو ثابت ہو گیا کہ درست تھا کہ یہ ہندو مسلمانوں کا جو استحصال کرتے, معیشت میں بھی کرتے, سیاست میں بھی کرتے, ہر جگہ پہ کرتے, اور ان کا جینا حرام کر دیتے, انہیں واپس زبردستی شودر بناتے. اس سے بچنے کے لیے بھی ایک ملک چاہیے تھا. لیکن ایک اور جذبہ بھی تھا, وہ بھی اقبال نہیں دیا. پھر قائد اعظم نے اس کو خوب بیان کیا کہ ہم یہ ملک اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کو اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی جھلک دکھا سکیں, دنیا کو مسلمانوں کی داڑھی کا سائز دکھا سکیں, نہیں پانچے کی اونچائی دکھا سکیں, نہیں آنکھوں کا سرما دکھا سکیں, نہیں کملی دکھا سکیں, نہیں اصول حریت و اخوت و مساوات کا نمونہ دکھا سکیں, یا اہل حدیثوں کی نماز دکھا سکیں, یا انفیوں کی نماز دکھا سکیں, یا امین بالجہر دکھا سکیں, یا فاتح خلف امام دکھا سکیں. نہ بھائی, نظام عدل اجتماعی کی جھلک دکھا سکیں. اور کیوں؟ اس سوشل ایوولوشن کے نتیجے میں ہر انسان کے اندر جو اس کی فطرت ہے عدل, اس کی خواہش انگڑائی لے چکی تھی. اس عدل کی تلاش میں انسان جمہوریت کے پیچھے گیا تھا. شیطان نے اغوا کر کے اسے, اس جمہوریت کو, یعنی شاہی کو جمہوری لبادہ پہنا کر سرمایہ داروں کی آمریت شیطان نے مسلط کی. انسان تو عدل کے لیے گیا تھا. پھر معلوم ہوا جب انسان کو کہ اس میں عدل نہیں ہے, تو اب انسان نے ٹھوکریں کھائیں, پلٹا اور کمیونزم کی شکنجے میں پھنس گیا. اب ہمارے بھائی کہہ رہے تھے اویس چیمہ کہ آزادی نہیں ہے, بے ایمانی ہے, بددیانتی ہے. بھائی یہ سوشل ایوولوشن کا پروسیس کبھی بھی شیطان نے کھلا نہیں چھوڑا ہے. یہ جمہوریت بھی قربانیاں دے کے آئی تھی, کروڑوں انسان قتل ہوئے تو پھر جمہوریت آئی تھی. اور کمیونزم کو بھی راستہ کھلا نہیں ملا تھا, وہاں بھی کروڑوں قتل ہوئے تو پھر کمیونزم آیا تھا. لیکن یہ جو مرے تھے, یہ کیوں مرے تھے؟ جمہوریت پہ جو مرے یا کمیونزم پہ جو مرے, یہ عدل کے لیے مرے تھے. یہ نو انسانی کی فلاح, بہبود, ان کی بہتری, ان کو اچھا ایک نظام زندگی دینے کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھیں. ملا کیا؟ ایک کو ملا سرمایہ داروں کی آمریت اور دوسرے کو ملا ایک نظریاتی جماعت کی آمریت. اور بدترین ڈکٹیٹرشپ ثابت ہوئی ہے وہ, اور ہر شے چھین لی ان سے, ہر شے پبلک پراپرٹی قرار دے دی گئی. یہ ظلم ہو گیا. عدل ڈھونڈنے گئے تھے, ظلم ملا. اب اس تناظر میں آپ سمجھیں کہ وہ عدل کا نظام ہے کس کے پاس دنیا میں؟ وہ ہیں مسلمانوں کے پاس. وہ جو نوید صاحب بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی کیا ہے کہ اسے محفوظ رکھے گا, اس کے لیے اللہ نے کیا کیا کام کیے. اس کتاب کو محفوظ رکھا, اس امت کو جو ہے نا کہا گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہوگی, یہ بتایا کہ یہ اس میں جو حق پر ایک گروہ ہمیشہ قائم رہے گا, ہر صدی میں ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جو دین کا احیاء کرتے رہیں گے,
یہ سب اس امانت جو نوع انسانی کی امانت ہے اس کی حفاظت کے لیے کیا گیا. اب جب یہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ماڈل ولیج تخلیق کیا، اور اس میں پہلے دن سے اس پہ نعرہ یہ لگا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ پوری دنیا سے ہٹ کر بات ہے، اس لیے کہ جس تہذیب کی ہم بات کر رہے ہیں نا، وہاں پہ قوم سے وطن بنتا ہے یا وطن سے قوم بنتی ہے، دونوں باتیں ہیں. اور اس کی بنیاد یا نیشنلزم ہوتا ہے، یعنی وہ زبان، رنگ، نسل، اس بنیاد پر وہ قوم بنتی ہے. آپ نے کہا نہیں، ہمیں یہ ایک بھی قبول نہیں ہے، ہم لا الہ الا اللہ پر قوم بنیں گے. یہ تو کسی پولیٹیکل سائنس کی کتاب میں ہے ہی نہیں، یہ آپ نے نئی ڈیفینیشن نکالی، منوا لی. یہ تدریج ہے، یہ ارتقاء ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا طَبَقًا، درجہ بدرجہ ہو رہا ہے. اب دین غالب نہیں ہوا اس وقت، لیکن پاکستان بنا لا الہ الا اللہ کے لیے تھا. اور اس کی تشریح کیا ہے؟ تشریح وہ ہے کہ جس اخوت و حریت و مساوات کی تلاش میں دنیا گھوم رہی ہے، بھٹک رہی ہے، قربانیاں دے رہی ہے، مشقتیں اٹھا رہی ہے، تکلیفیں جھیل رہی ہے، اس کا ایک نمونہ ہم بھی قائم کر کے دنیا کو دکھائیں گے. اس لیے پاکستان بنایا تھا. یہ ہے اس کا اصل پس منظر. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی چین پر حملہ کریں گے، ہم انڈیا پر حملہ کریں گے، ہم ملک چھینیں گے. ہم ایک نظام بنائیں گے، وہ نظام دنیا کو دکھائیں گے. اگر انہیں پسند آئے تو قبول کریں، نہ آئے تو نہ کریں. انہیں لگے اس میں بہتری ہے، فلاح ہے، بہبود ہے، ترقی ہے، جس امن کی تلاش میں ہیں، جس ویلفیئر سٹیٹ کی تلاش میں ہیں، جو ریاست ہو ماں جیسی، وہ اگر انہیں لگے تو اس ماڈل کو خود اڈاپٹ کر لے لیں. جیسے کمیونزم لے لیا تھا. کوئی روس نے جا کے لاطینی امریکہ فتح تو نہیں کیا تھا، وہاں کیسے کمیونزم آ گیا تھا؟ لوگوں نے خود قبول کیا. تو ہمارے نظام کے اندر اتنی کشش ہے، اتنی طاقت ہے کہ لوگ اس کی طرف لپکیں گے. ہمیں حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بدلی ہوئی دنیا، یہ ایوولوشن کا تقاضا ہے جو ہم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے لیے کوئی بڑے جو ہے نا وسائل کی ضرورت نہیں، ہاں دفاعی وسائل ہونے چاہیے، اس لیے کہ بہرحال شیاطین اگر حملہ آور ہوں تو آپ اپنا دفاع کر سکیں. تو میری سمجھ یہ کام کرتی ہے کہ 1947 سے لے کر 2025 تک اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو بچانے کے لیے جو بھی طور طریقے اختیار کیے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فرعون کے دربار میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پروان چڑھایا. اور یہ جو مئی کا مہینہ گزرا ہے اس سال، اس کے بعد یہ اعلان ہو گیا ہے کہ اب پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا، بچہ جوان ہو گیا. وہ جو قبطی کو ایک مکہ پڑا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کو، فقضا، اسے پاری کر دیا تھا. کم از کم ہم نے مودی کی چینچی بند کر دی ہے. وہ جب جو تیجے کا حال ہوا ہے نا، تو اسی طرح یہ سمجھ لیں کہ ہندوتوا کا بھی تیجا ہو گیا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہوئی ہے. ٹرمپ صاحب میں ہی نہیں لگے ہوئے. میں یہ کہتا ہوں یہ جادوگر جانتے تھے کہ موسیٰ نے کیا کام کیا ہے. وہ سجدے میں گر گئے، باقی لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگا یہ ہوا کیا ہے. یہ ٹرمپ کو پتہ ہے یہ کیا ہوا ہے. یہ 4.5 جنریشن کے جہاز گرانا، یہ وہ جانتے نا کتنے کمبیٹ میں کتنے گرے ہیں اس سے پہلے. اور آپ نے ایک رات میں ہی وہ کہتے ہیں 7 میں بھی مور. تو یہ وہ سجدے میں نہیں گرا ہوا. ساری دنیا میں یہ اب باقاعدہ اس پہ تو وہ ہو رہا ہے کہ کیس سٹڈی کے طور پہ دیکھا جائے. کہتے ہیں وارفیئر بدل گئی ہے، گیم اس کا پورا جو اسٹریٹجی بدل گئی ہے. یہ کام کیا پاکستان نے. آپ چین کی بات کرتے ہیں، چینی خود حیران ہیں یہ ہوا کیا ہے. میں صحیح بات آپ کو بتاتا ہوں، بالکل جو قریب ترین لوگ تھے، چینی سفیر کے قریب لوگ تھے، ان کی کہی ہوئی بات آپ کو سنا رہا ہوں کہ وہ تو یعنی رات کو اٹھ کے جب اسے پتا چلا تو اس نے ڈانس کرنا شروع کر دیا. یہ ہم قوم ہے نا، ہماری صلاحیتیں بھی ہیں، لیکن ہمارے جو کچھ حرکتیں ہیں وہ آپ کو پتہ ہے نا. یہ مجھے خدائی منصوبے سے کم کوئی بات معلوم نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوا کرتا بھائی دنیا میں جیسا ہو رہا ہے.
یہ ہے وہ شفٹ جو اللہ تعالیٰ دنیا کا لے رہے ہیں. اب اس کو میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑا سا سمجھ لیں. یہ بات جو ہے نا ذرا میں اصل بات تو یہ کرنا چاہ رہا تھا ابھی آپ کے سامنے جو اب کرنے لگا ہوں، لیکن وہ کچھ پیچھے پاڑے رہ گئے تھے، وہ نکالنے بہت ضروری تھے. یہ جو نظام ہے نا جو اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں، اصولی بات یہ ہے کہ اللہ حق کو غالب کرتے ہیں، لیکن باطل بھی بیچ میں آتا ہے. باطل کے آنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیوں آتا ہے؟ اللہ کیوں آنے دیتے ہیں؟ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. جب تک باطل نہ آئے حق کی قدر نہیں ہوتی. یا چلے میں اسے ایک اور طریقے سے آپ کو بتا دیتا ہوں. نبی ہوتے ہیں نا، وہ ایمان کے جس درجے پہ ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا حقیقت ہوتی ہے؟ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ میں نے ایمان فرشتہ دیکھا ہے؟ نہیں. نبی نے دیکھا ہوتا ہے، اس کے پاس آتا ہے فرشتہ، اس کے ایکسپیرینس میں ہے فرشتہ. تو وہ ساری باتیں جو میرے اور آپ کے لیے غیب ہوتی ہیں وہ نبی کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، وہ تو مشاہدہ کراتا ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ اس کو. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. نبی کہے کہ اللہ مردے کو کیسے زندہ کرے گا؟ کہتے تو مانتا نہیں؟ کہ ہم مانتا تو ہوں جیسے ہم مانتے ہیں. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہوں. سائنس میں تو ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے نا، تو میں ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہوں. تو کرا دیا اللہ نے، کر یہ پکڑ 4 پرندے اور پھر یہ کر، اور یہ اس کے بعد پکا یقین ہو گیا، آنکھوں کے سامنے ہوا نا. دیکھیں یہ فرق ہوتا ہے تھیوری کا اور ایکسپیریمنٹ کے بعد. سائنٹسٹ بھی جو ہے نا ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد اسے یقین آتا ہے کہ تھیوری میری ٹھیک تھی. اللہ نبیوں کو یہ والے ایکسپیرینس کرواتا ہے، عام آدمی کو تو یہ ایکسپیرینس نہیں ہوتے. تو وہ ان کو اللہ ادھر کیسے لے کے جاتا ہے؟ ٹھوکریں کھا کے، تکلیفیں جھیل کر، فتنوں میں پڑ کر. یہ شیطان بھی اللہ نے اسی لیے پہلے یہ فتنے کھڑے کرے. اس فتنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ اس فتنے میں پڑ جاتے ہیں. اکبر اس فتنے میں پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ فتنہ نہ کھڑا ہو تو مجدد الثانی کے جوہر کیسے نکھریں گے؟ وہ باتیں کیسے کھلیں گی؟ تو یہ بات سمجھ میں رکھیے کہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ تجربات سے گزارتا ہے. وہ وہی جو اتری تھی جس کے مطابق پہلا معاشرہ تشکیل پایا تھا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے کیا. انسانی عقل، انسانی شعور، انسانی سوچ اس کے آس پاس بھی نہیں تھی. اس وجہ سے تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ واپس قبائلی طرز پر چلا گیا. ہم کہتے ہیں نا بنو امیہ چلے تو ادھر ہی جانا تھا. ابھی انسان وہاں پہنچا ہی نہیں تھا کہ وہ اس نظام کو لے کے چل سکتا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. اس کا اجتماعی شعور ابھی وہاں نہیں پہنچا تھا. نظام چلانے کے لیے جو طاقت درکار ہوتی تھی وہ نظریاتی طاقت نہیں مل سکتی تھی، تو قبیلے کی طاقت مل گئی اور نظام چل پڑا. اب اللہ نے ان تجربات سے گزارا، یہ جو 1400 سال کے تجربے ہیں. اب انسان کا اجتماعی شعور اس کے آس پاس پہنچ گیا ہے، مکمل نہیں پہنچ، آس پاس پہنچ گیا ہے. اب انسان تجربات کرتا کرتا نزدیک آ گیا ہوا ہے، گویا اس کا ذہن کھل چکا ہوا ہے. یہ جو ایک مضمون آتا ہے نا سورہ انعام میں کہ ہم نے نبی آپ سے پہلے نہیں کوئی نبی رسول بھیجا مگر یہ کہ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. جن لوگوں کی طرف بھیجا انہیں تکلیفوں میں ڈالا، مصیبتوں میں ڈالا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، حق مانگیں، ایسے پھنس جائیں کہ انہیں رستہ نہ ملے. تو یہ جو ترتیب ہمارے ساتھ اس امت کے ساتھ ہوئی ہے کہ اب پوری نوع انسانی کے ساتھ ہوئی ہے، ایک نظام آزمایا، دوسرا نظام آزمایا، رستہ نہیں مل رہا، اب تلاش میں ہیں. ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ملک کھڑا کیا جس کا مشن ہی یہ ہے کہ ہم دنیا کو یہ رستہ دکھائیں. اس ملک کو اللہ نے تناور بنا دیا، طاقتور بنا دیا، قوت والا بنا دیا عسکری اور ہر اعتبار سے، اور وہ اپنا دفاع کرنے میں کامیاب ہو گیا. یہ اکیلا انڈیا نہیں تھا، اس کے پیچھے امریکہ بھی تھا، وہ چپ کر کے تماشا دیکھ رہا تھا. بعد میں وہ خیر ہے کوئی نہیں چھوڑ دو وہ انڈیا کو بچانے آیا تھا. اور جب اس نے دیکھا کہ یہ چنا جو ہے نا یہ سخت ہے، یہ چبایا نہیں جا سکتا، تو اب وہ دوستی کرنے پہ آ گیا. یہ بدلی ہوئی دنیا ہے، یہ بدلی ہوئی دنیا ہے. اس میں اب ہم یہ بات سمجھ لیں، ہم زیادہ عرصہ تک ٹیکنالوجی کے بل پر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ انڈیا کو اسٹرینتھن کریں گے، ابھی کام ہو رہا ہوگا، اس میں اسرائیل بھی ہوگا، اس میں امریکہ بھی ہوگا،
یہ سارے ہوں گے. یہ جو اللہ نے موقع دیا ہے یہ ہے وہ موقع جس سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنے نظریے کی طرف پیش قدمی کریں, ہم صحیح اسلام کی طرف قدم بڑھائیں. آپ سوچیں اگر آج ہم صحیح اسلام کی طرف قدم بڑھاتے ہیں, 27ویں 28ویں ترمیم آ گئی ہے, 29ویں بھی لے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, 28ویں آنے والی ہے کہتے ہیں. اگر ہم اسلام کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ سارا نیریٹو جو طالبانوں نے بنایا یہ اڑ نہیں جائے گا. جو سودا اپنا بیچتے ہیں کہ جی یہ اسلام مخالف ہیں, طاغوت ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں, سارا اڑ نہیں جائے گا. اور یہاں پہ اگر وہ حقیقی اسلام آتا ہے تو ان کی دال کتنے دن اور گلے گی. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں وہ تو منہ کھولے منتظر ہیں کہ کوئی نظام ہو جس کو ہم قبول کریں اور لے کے چلیں, اور وہ ہمارے ساتھ اگر شامل ہو جاتے ہیں تو ہم وہ جو کبھی کبھی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات کی جاتی تھی, اس سے بڑی ہمیں اور کون سی طاقت ہے جو پیچھے سے ملے گی. اور اس نظریے کے اندر اتنی جان ہو کہ اس کو مغرب کا بندہ بھی اپنے لیے سمجھے کہ یہ میری بہبود ہے, اس میں فلاح ہے اور کامیابی ہے. تو یہ جو شیطانوں نے جنہوں نے دنیا پر قبضہ کر رکھا ہے یہ کتنا عرصہ اور چلائیں گے؟ اس کو نہیں چلا سکتے. یہ پوٹینشیل ہے پاکستان کا, یہ مینارہ نور بن سکتا ہے پاکستان سارے جہاں کے لیے. یہ ہے وہ بات کہ جو میرے اور آپ کے سمجھنے کی ہے. اب مجھے بتائیں ہمیں دوسروں کو سمجھانا کیا چاہیے؟ یہ جو فقہی بحثیں ہیں یہ آپ علماء اور مفتیوں کے لیے چھوڑ دیجیے. یہ جو مسلکی جھگڑے ہیں یہ بھی آپ ان کے لیے چھوڑ دیجیے. آپ کے کرنے جیسے اسپیشلائزیشن کا دور ہے نا, آپ کی ایک اسپیشلائزڈ ڈیوٹی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا اسلام کا نظام عدل ہے اس کو پریپیگیٹ کریں, اس کے وکیل بنیں. خود مسلمانوں نے پاکستان کو بھی سمجھائیں کہ یار یہ طالبانی نظام نہیں ہے, یہ اور شے ہے. اس میں اقتدار کسی طبقے کا نہیں ہوتا, کسی کلرجی کا نہیں ہوتا, کسی فرد کا نہیں ہوتا. یہ مسکنسپشن ہے. یہاں اقتدار اللہ کا ہوتا ہے اور باقی سب اللہ کے بندے ہوتے ہیں. کونو عباد لی, میرے بندے بنو اور آپس میں بھائی بھائی بنو. یہ تو سب چیزیں ہیں جو آج آپ کے ایک لبرل آدمی کو بھی اپیل کرتی ہیں, سیکولر آدمی کو بھی اپیل کرتی ہیں. لیکن ہم یہ باتیں سیکھ ہی نہیں رہے, سمجھ ہی نہیں رہے, ان کو اپنی پریورٹی پہ لے ہی نہیں رہے, جذباتی باتیں ہو رہی ہیں. تو میرے اور آپ کے کرنے کا کام یہ ہے, اور اس میں ہمیں ایک امید یہ بھی ہے, یہ مسلمانوں کا ملک ہے. جو وردی میں ہے اس کے دل میں بھی کلمہ ہے. ماں مسلمان ماں کا دودھ پیا, اسی لیے جان دیتا ہے. جان دینا کوئی آسان کام نہیں ہے, پیسے پہ جان نہیں دی جاتی. ڈاکو آتا ہے, پیسہ دیا جاتا ہے, جان نہیں دی جاتی. تو جو جان ہتھیلی پہ لیے پھرتا ہے اس کو آپ بے ایمان نہ کہیے. ہمارے تصورات مجموعی طور پہ گنا گئے, اس کے بھی گنا گئے. صحیح تصور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, اور جب یہ تصور یہ روشنی پھیلے گی پھر اسلام کا راستہ روکا نہیں جا سکتا. تو میرے جو آپ سے عرض ہے, درخواست ہے, آج کے اس پیغام ہے کہ ہم اس کے وکیل بنیں, دائی بنیں, اس کے لیے جو ہے نا ہم کھڑے ہو کے محنت کرنے والے بنیں. اور اس کے لیے ہمیں کوئی افریقہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے دوستوں میں, اپنے احباب میں, اپنے کولیگز میں, اپنے دفتروں میں, اپنے ساتھیوں میں, اپنے کاروباری پارٹنرز میں یہ پیغام عام کریں. یہی آج کی ضرورت ہے, یہی پاکستان کو مستحکم کرنے کی بنیاد ہے. ایٹمی طاقت اتنا مستحکم نہیں کر سکتی, دفاع کر سکتی ہے. عسکری طاقت اتحاد پیدا نہیں کر سکتی, بیرونی جارحیت کا مقابلہ کر سکتی ہے. اندرونی اتحاد اگر پیدا کر سکتا ہے کوئی تو وہ اسلام ہے. بنیاد مرصوص بننے کی جذبہ اسلام دے سکتا ہے, اس کے علاوہ کہیں سے نہیں آ سکتا. تو اللہ تعالی ہمیں یہ کام کرنے کی, اس کی وکالت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.